لوگ یونیورسٹیوں میں جا رہے ہیں نا، بے دین ہوتے جا رہے ہیں، نشہ آ رہا ہے، ماں باپ کے ساتھ بد کلامی، بد تہذیبی. لوگ پھر پوچھتے ہیں ہمارا بچہ اتنی اچھی یونیورسٹی پڑھتا ہے لیکن تمیز سے بات ہی نہیں کرتا. میں ان سے کہتا ہوں تمیز جو ہے یہ یونیورسٹی کا ٹاپک نہیں ہے. تمیز جو ہے یہ یونیورسٹی کا ٹاپک. اکثر ایک واقعہ میں بتاتا ہوں، ایک صاحب کہنے کہ میرا بچہ میڈیکل کالج میں پڑھ رہا ہے، تمیز سے بات نہیں کرتا بس. میں نے کہا دیکھیں میڈیکل کالج میں جو میڈیکل سائنس کی جتنی بھی کتابیں ہیں اس میں تمیز نام کا کوئی چیپٹر میرے علم میں بولو نا نہیں. اس میں تو یہ ہوگا گردے کہاں ہوتے ہیں، پھیپڑے کیسے، گردے سے پتری کیسے نکلتی ہے، پھیپڑوں سے پانی کیسے نکلتا ہے، انسان کی باڈی کن کن چیزوں سے مل کے بنتی ہے، کیلشیم کتنا چاہیے، غذاؤں کے جو اجزاء ہیں پروٹین اور کارب وغیرہ. یہ ہماری جو مشہور کال ہے نا جو سائنسدانوں کا جمہور کا کال ہے، 4 قسم کی ہماری غذائیں ہوتی ہیں، پروٹین اور منرلز اور وائٹامنس اور کاربوہائیڈریٹ. تو یہ چیزیں اس میں تمیز آئی کہیں بولو نا کہیں آئے کہ ابا سے بات کرنے پہ یہ ثواب ملے گا، اماں سے تمیز سے بات کرنے پر یہ ثواب ملے گا، بیگم سے جب بات کرو تو فریکوینسی یہ ہونی چاہیے، انٹی سے جب بات کرو تو فریکوینسی یہ ہونی چاہیے. یہ میڈیکل سائنس کا ٹاپک نہیں ہے، نہ یہ سائنسدانوں کا ٹاپک ہے. یہ ٹاپک ہے جس نے ہمیں بنایا ہے وہ بتا رہا ہے میں نے کیوں بنایا. اس میں ایک چیپٹر تمیز بھی آتا ہے. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. قرآن کہتے ہیں ماں باپ سے جب بات کرو وَلَا تَقُل لَهُمَا أُفٍّ، تمیز سے بات کرو، ان کے سامنے اف کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ ٹاپک کس کا ہے؟ قرآن کا. یہ فزکس بایولوجی کیمسٹری کا ٹاپک ہی نہیں ہے. یہ تبھی تو گورے نے مادے پہ ترقی کر کے چاند پہ پہنچ گیا، لیکن چاند پہ جانے سے پہلے ابا اور اماں کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا کے جاتا ہے. وہ نہیں آئی باپ میرا خیال ہے. جس باپ اور ماں نے اس کو پیدا کیا چاند پہ جانے سے پہلے ان کے لیے کہاں انتظام کرے گا کہ ان کو اولڈ ہاؤس میں جمع کراؤ. ہمارا والا انڈا فوڑ نہیں جا سکتا بیگم کی وجہ سے، اس کو کہاں جمع کراؤں میں؟ نہیں کرانا چاہیے. تمیز چیپٹر ہے، تمیز بھائی اس کو گھر میں رکھنا ہے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، جلدی میں یہ کانسیپٹ کلیئر کرنے والی بات کمپلیٹ کر کے پھر میں چاہ رہا ہوں کم وقت میں نا، کیونکہ بڑی مقدس رات ہے، آپ لوگ پکڑائی میں آؤ گے نہیں پھر اتنی آرام سے. رمضان میں ہی آ رہے ہوتے یہ سب پکڑائی میں، اس کے بعد مولوی کا راستہ الگ، پبلک کا راستہ الگ. پھر تو جمعے میں آتے ہیں بس وہ بھی یار جلدی جلدی بس مولوی صاحب جماعت نماز کھڑی کرو. یہ رمضان میں ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑا تمیز سے بیٹھے، یہ تمیز چیپٹر ہے نا تو تمیز سے بیٹھے ہوئے. اب دیکھو جو کہتے ہیں نا کہ جس ہم مانتے ہیں اللہ کو، ہم خدا کو مانتے ہیں لیکن مسلمانوں کے اللہ کو نہیں مانتے. اس کے بارے میں قرآن کو سے کلیئر کرتا ہے کہ دیکھو ایک گاڈ وہ ہے جو اپنا تعارف کرواتا ہے، جو بتاتا ہے کہ میں کن باتوں سے خوش ہوتا ہوں اور کن باتوں سے ناراض ہوتا ہوں. وہ بتاتا ہے میں ہمیشہ سے ہوں اور ہمیشہ سے ہمیشہ رہوں گا. هو الاول والآخر والظاہر والباطن لا الہ الا ہوں. اپنا انٹروڈکشن کرواتا ہے میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. الحی القیوم، میں زندہ ہوں، میں کائنات کو تھامنے والا ہوں. کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے؟ لا یرضی لعبادہ الکفر، میں ناشکری پہ راضی نہیں ہوتا. ہر چیز ایکسپلین کر رہا ہے. اگر یہ والا خدا سچی بچی کا خدا نہیں ہے تو جھوٹی موٹی کا خدا منہ سے پھوٹتا کیوں نہیں ہے کہ یہ غلط بول رہے ہیں؟ اصل خدا کون ہے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ تو اصل خدا جو ہے اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے تو اللہ تو بتا رہا ہے میں نے موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، میں نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، میں نے فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرے. معاذ اللہ یہ والا خدا معاذ اللہ نقل کفر جھوٹا ہے تو پھر غلط انفارمیشن آ رہی ہے. تو سچی مچی والا خدا جو اس کائنات کو بنایا ہے تو پھر بتاتا کیوں نہیں کہ بھئی یہ غلط تمہیں گائیڈ کیا جا رہا ہے، اصل تو میں ہوں. اکثر میں مثال دیتا ہوں، آپ کے پاس 2 سفیر آئے، امریکہ نے 2 آدمیوں کو سفیر بنا کے بھیجا آپ کے پاس، آپ کے کنٹری کے پاس. ان میں ایک کو بھیجا جو سچی مچی کا تھا، ایک جھوٹی موٹی کا بھی کوٹ پتلون پہن کے آ گیا بیچ میں. اب جو سچی مچی کا ہے نا وہ چپ بیٹھا ہوا جھوٹی موٹی کا بولے جا رہا ہے کہ امریکہ نے یہ پیغام دیا، یہ پیغام دیا، یہ پیغام دیا، یہ پیغام دیا، آپ سگنیچر کر رہے ہیں، آپ اس سے ایگریمنٹ کر رہے ہیں. بعد میں پتہ چلا کم بخت یہ نہیں تھا، اصل میں کون تھا. یہ مثال نا رشتوں میں زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آئی. رشتے میں سفیر کی بات مینٹل لیول سے اوپر ہو جاتی ہے. آپ کی بچی کے لیے رشتہ آیا، رشتے والے نے فون کیا بھائی میں آنا چاہ رہا ہوں. لڑکا آ گیا آپ کے گھر، 2 کو اپنے دوست کو بھی ساتھ میں لے آیا. اب وہ لڑکا چپ بیٹھا ہے، دوست کی ڈریسنگ ذرا زیادہ اچھی تھی، آپ سمجھے کہ شاید یہ آئے. اب آپ اس کا انٹرویو لے رہے ہیں، ہاں بھائی بیٹا تمہاری سیلری کتنی ہے؟ اس کا جی انکل اتنا کما لیتا ہوں، اور بیٹا رہتے کا جو سچی مچی کا جو رشتہ لے کے وہ چپ بیٹھا ہوا ہے. آپ سمجھ رہے ہو غلطی سے کہ یہ ہے.
آپ اس سے پوچھ رہے ہو، وہ بتا رہے ہیں، آپ معلومات، آپ کے ابا کا نام کیا، اماں کا نام کیا، پوری جیسی معلومات لیتے ہیں، تو ڈی این اے رہ گیا ہے آج کل رشتوں میں، ورنہ بھروسہ نہیں ہے کہ اس کا ڈی این اے ٹیسٹ بھی شروع کروا ہے، اور جو ہے بہت زیادہ کھریدتے ہیں نا، تو پوری تفصیل معلوم کرنے کے بعد آپ نے کہا بیٹا ہماری طرف سے ہاں ہے، وہ کہتے ہیں انکل میں نہیں آیا، رشتہ لینے کی آیا۔ آپ اس جو اصل میں آئے تو اس کو بولے گا تو پوچھا کیوں نہیں، اتنی دیر سے میں اس سے پوچھ رہا ہوں، وہ مجھ سے بات کر رہا ہے، تو چپ کیوں بیٹھا ہوا ہے، میرا ٹائم ویسٹ کیا، میں 1 گھنٹے سے اس کو فری کرا رہا ہوں۔ تو یہ جواب میں کہتے ہیں انکل میں ذرا خاموش ہو جاتا، میں کیا ہوں، خاموش ہو جاتا۔ تو میرے بھائی، اگر ہمارا اللہ جو ہمارا خدا ہے، جس نے قرآن نازل کیا، جس نے تورات نازل کی، جس نے عیسیٰ ابن مریم کو پیغمبر بنا کے بھیجا، جس نے داؤد علیہ السلام کو پیغمبر بنایا، جو کہتا ہے کہ زنا مت کرو، جو کہتا ہے ماں باپ کی اطاعت کرو، جو کہتا ہے کہ سود مت کھاؤ، جوا مت کھیلو، نشہ مت کرو، میں ان چیزوں سے ناراض ہوتا ہوں، نماز پڑھو، میں اس سے خوش ہوتا ہوں، پوری ڈیٹیل بیان کی اس نے۔ اگر خدا کا خاصہ یہ خدا سچا نہیں ہے تو میں غیر مسلم سے کہتا ہوں بھائی سچا والا لے آ ہمارے پاس یار، پھر لے آؤ نا، کوئی سچا والا خدا لے آؤ، مجھ سے پھوٹے تو صحیح وہ جو خدا گونگا ہے، بہرا ہے، مجھ سے بولتا نہیں ہے، ہم اس پر ایمان نہیں لا سکتے، ہم ایمان اس خدا پہ لے کر آئیں گے جو اپنا تعارف بھی کرواتا ہے کہ میں کیا ہوں، اپنی طاقت اور قدرت کے نمونے بھی دکھاتا ہے دنیا کو، اور احکام بھی نازل کرتا ہے۔ اسی نے ہمیں رمضان دیا، اسی نے ہمیں زکوٰۃ دی، اسی نے ہمیں قربانی دی، اسی نے ہمیں صدقہ فطر دیا، اس نے ہمیں باپ کے ساتھ اچھا سلوک سکھایا، ماں کے حقوق سکھائے، بیوی کے حقوق سکھائے، بچوں کے حقوق سکھائے، ریاست کے حقوق سکھائے، سوسائٹی کے حقوق سکھائے، جو ہمیں ہر چیز سکھا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، جو بتا رہے ہیں سچ بولنے پہ خوش ہوتا ہوں، جھوٹ بولنے پہ ناراض ہوتا ہوں، جو بتا رہے ہیں تمہیں میں نے پیدا کیوں کیا۔ میرے بھائی ہمارے پاس اس خدا کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے، آپ دوسرا لے کر آؤ، مارکیٹ میں آئے گا تو ہم تحقیق کریں گے کہ یہ والا صحیح ہے کہ وہ والا صحیح ہے۔ ابھی ہمارے پاس اس کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی اویلیبل ہے ہی نہیں، تو ہم کیسے دوسرے پہ ایمان لا سکتے ہیں؟ تو یہ کانسیپٹ کون کلیئر کرتا ہے بھائی؟ قرآن کی کلیئر، فرقان اللہ نے کہا نا، اس کانسیپٹ کا کلیئر ہونا بہت ضروری ہے۔ آگے چلتے ہیں، اب جلدی سے بات کو سمیٹ کے میں ختم کرتا ہوں۔ اتنی بات تو ہو گئی بھائی، ہمارا رب کون ہے؟ اللہ ہے، اس کے علاوہ ہم کسی کو رب نہیں مانتے۔ اب بہت بڑا سوال، اے اللہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا سوال پتہ ہے کیا ہے؟ کہ ہم کیوں ہیں؟ میں بڑا یوٹیوب پہ سرچ کرتا ہوں کہ یہ جو دنیا دار لبرل لوگ ہیں نا، یہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں ہم کیوں ہیں؟ یعنی ان سے کوئی پوچھے کہ تمہارا ویژن کیا ہے، تمہارا ہدف کیا ہے، تمہارا ٹارگٹ کیا ہے، تمہارا گول کیا ہے؟ یہ اتنے کنفیوز ہیں، ہر آدمی کا جواب دوسرے سے مختلف ہے۔ مجھے پہلے ایک بات بتاؤ، آپ کو کسی کام سے جب بھیجا گیا ہو، آپ خود نہ گئے ہوں، آپ کو کمپنی نے ٹکٹ دیا پشاور کا، کسی کمپنی میں آپ جاب کرتے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں جا رہے آپ پشاور، بلکہ آپ کو پشاور بھیجا جا رہا ہے، ٹکٹ دے دیا، اب آپ جہاز میں بیٹھے ہوئے ہو، بزنس کلاس میں، وہاں اترے، لوگ آپ کو ریسیو کر رہے ہیں، آپ کے ذہن میں مسلسل یہ سوال ہوگا کہ کمپنی مجھے بھیج کیوں رہی ہے؟ یہ سوال آپ کے ذہن میں مسلسل آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اگر نہیں آ رہا، معذرت کے ساتھ پھر آپ سے بڑا بیوقوف، میں نہیں کہہ رہا بہت بڑے بیوقوف ہیں، کیونکہ آپ کے ذہن میں سوال آئے گا۔ لوگ کلپ بنا کے نا چلا دیتے ہیں، مفتی صاحب ہم لوگ کو بیوقوف کہہ رہے ہیں، آدھا کلپ چلا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ کو نہیں کہہ رہا۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال ہی نہیں آ رہا کہ کمپنی مجھے کیوں بھیج رہی ہے، اور وہاں جا کے بھی آپ بس چپلی کباب کھانے میں لگے ہوئے پشاور جا کے، آپ کہ بھئی ہم نے مفتی صاحب سے سنا ہے کہ چپلی کباب پشاور میں ٹائٹ ملتا ہے، اور چپلی کباب کھا رہے ہو، گھوم رہے ہو، ادھر نسوار کو بھی ٹرائی کر کے دیکھ رہے ہو کہ ڈائریکٹ پشاور میں جا کے نسوار کھا کے دیکھتے ہیں کیسی ہوتی ہے، اور کھیڑی کی مارکیٹ میں گھوم رہے ہو کہ یار پشاوری چپل بڑی مشہور ہے، پشاور کی ہر چیز آپ نے چکلی اور مکمل پشاور کو انجوائے کیا، لیکن آپ کو یہ توفیق ہی نہیں مل رہی کہ میں پوچھوں کہ کمپنی نے مجھے بزنس کلاس کا ٹکٹ دے کے یہاں بھیجا کیوں ہے؟ تو آپ سے بڑا کوئی بیوقوف ہوگا بتاؤ دنیا میں؟ کافر کے ساتھ یہی مسئلہ ہے۔ ہاں اگر آپ خود گئے ہو وہاں پہ، یا اتفاق سے کسی نے خلائی مخلوق نے پشاور آپ کو پھینک دیا لے جا کے، پھر آپ اپنا ویژن اور ہدف تلاش نہیں کرو گے، آپ بولو گے میں آیا تھوڑی، مجھے تو یہاں کسی نے پھینک دیا ہے، اب میں آ گیا بس اتفاق سے، اب جب تک میں مقدر ہے میں یہاں سے جا نہیں سکتا تو میں چلو انجوائے کرتا ہوں، کیا خیال ہے؟ اب مجھے بتاؤ، اگر ہم اتفاق سے پیدا ہو گئے ہوتے تو ہمارا کوئی ویژن
یا کوئی ہدف نہیں ہوتا. لیکن اگر کسی نے بنایا ہے تو بنانے والے سے پوچھا جائے گا مجھے دنیا میں تو نے کیوں بھیجا. کمپنی سے آپ نے پوچھا کیوں بھیجا پشاور کمپنی کا, ویسے ہی بھیجا, اسی وقت اس کمپنی کو ریزائن دے کے نکل جاؤ. یار یہ ویسے ہی کچھ بھی کر سکتی ہے بھائی, کیا خیال ہے؟ یہ ویسے ہی اس نے بھیج دیا, پتہ نہیں کہاں بھیج دے, جیل بھیج دے, کیوں بھیجا, میں ویسے ہی بھیج دیا بھائی. یہ کیا ترقی کرے گی کمپنی جس کو پتہ ہی نہیں کہ ہم کوئی کام کیوں کر رہے ہیں. تو مجھے ایک بات بتاؤ, جب کوئی کام, ایک میں اکثر مثال دیتا ہوں, بہت بڑے دن ہوگا دوبارہ دے دیتا ہوں, اس سے میں جو کہنا چاہ رہا ہوں نا سمجھ میں آ جائے. دیکھو میرے سامنے ایک فرض کرو یہ گلاس شیشے کا رکھا ہو اور سر ان کا دور ہو, ایک قریب کائنڈلی, جب شیشے کی مثال ہے نا آپ پر دور ہے, ٹھیک ہے نا, شیشے کے گلاس کی مثال ہے تو آپ دور ہیں, کیونکہ میں گلاس توڑتا ہوں بیان میں سمجھانے کے لیے. تو ایسی کوئی چیز سامنے آ جائے تو خطرہ ہوتا ہے اسی پہ نہ توڑ دوں, نہیں ادھر نہ. دیکھو شیشے کا گلاس, فرض کرو یہ گلاس کس کا ہے, شیشے کا, یہ یہاں رکھا ہوا. بیان کرتے کرتے میرا جوش آیا اور میرا ہاتھ لگا گلاس پہ اور یہ گرا اور ٹوٹ گیا. میری نیت توڑنے کی نہیں تھی, اتفاق سے کیا ہو گیا, بولو نا, ٹوٹ گیا. آپ پوچھیں گے مفتی صاحب آپ نے گلاس کیوں توڑا, ریزن پوچھیں گے, میں کہوں گا توڑا نہیں ہے بلکہ ٹوٹ گیا ہے. اتفاق سے کیا ہو گیا, ٹوٹ گیا. تو اب مجھے ریزن بتانے کی ضرورت نہیں. بھائی ہوتا ہے دنیا میں دھماکے ہوتے ہیں, بگ بینگ تھیوری ایک دھماکہ ہوا تھا, سورج بن گیا, چاند بن گیا, مختلف چیزیں بنتے بنتے بندر بنا, بندر بنتے بنتے اس کی جو معاشرہ مارکیٹ سے اسٹارٹ ہونا شروع ہوئی, پہلے چھوٹی ہوئی, چھوٹے ہوتے ہوئے سائنسدان تو یہ کہتے ہیں اتفاق سے ہو رہا ہے سب کچھ, بالآخر تم مارکیٹ سے بالکل شارٹ. لیکن ایک بہت بڑا سوال ہے کہ یہ ایک دم سے شارٹ کیسے ہو گئی. ابے بندر سے اگر ارتقائی مراحل طے کرتے کرتے ایوالو ہوتے ہوتے یہ وسیم بھائی تک ہم پہنچے ہیں, تو یہ کچھ بندر ایسے ہونے چاہیے تھے جن کی آدھی دم رہ گئی ہوتی, آدھی ابھی راستے میں ہوتی, کچھ ہوتے 1/4 دم ہوتی, کچھ 1 ملی میٹر رہ جاتی. یہ کیا بات ہے کہ بندر سے انسان تک کے سفر میں بیچ میں کروڑوں مخلوق ایک دم مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی. لیکن پھر بھی فرض کر لو اگر یہ سب کچھ اتفاق سے ہوا ہوتا تو بھائی جیسے گلاس پہ ہاتھ لگا ٹوٹ گیا, کوئی وجہ ہوگی اس کی, نہیں. تو اگر کائنات بھی دھماکے سے, دھماکہ ہوا ہے لیکن ہم کہتے ہیں ہوا نہیں, کیا ہے اللہ نے. ایسے شب برات کے پٹاخے نہیں ہوتے بھائی کہ اتنا منظم دھماکہ ہو اور سارا کائنات سج جائے. یہ دھماکوں سے بنی ہوئی چیزیں ٹوٹتی ہیں, سبرتی نہیں ہے. کبھی ایسا دھماکہ دیکھا آپ نے, ایک دم دھماکہ ہوا اور پوری ایک گلشن اور ایک جو ہے نا ایک یونیورسٹی وجود میں آ گئی. ایسے ہم نے دیکھا ہے دھماکہ ہوا اور ایسی کی تیسی ہو گئی ادارے. تو میں بگ بینگ تھیوری کے خلاف نہیں ہوں, لیکن یہ کہ یہ ہوا نہیں ہے, یہ قدرت نے کیا ہے. تو میرے بھائی اگر یہ ہاتھ لگا میرا اور گلاس گرا اور ٹوٹ گیا, آپ پوچھیں گے کیوں توڑا, میں کہوں گا بھائی توڑا نہیں ہے, ہاتھ لگا اتفاق سے کیا ہو گیا. تو اگر اللہ میاں نے بھی معاذ اللہ کو بٹن دب گیا خدا نخواستہ اللہ سے اور دھماکہ ہو گیا اور یہ ساری کائنات وجود میں آ گئی, تو ہمیں پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ یہ کائنات کیوں بنائی گئی, ہمیں کیوں بنایا گیا. بس بھائی اتفاق سے کوئی ہمیں اٹھا کے پشاور پھینک کے چلا گیا ہے, چپلی کباب کھاؤ, کھیڑیاں پہنو, مسوار رکھو اور لائف کو انجوائے. انگریز کہتا ہے, کیونکہ وہ ڈارون کے نظریے کو مانتا ہے انگریز, وہ کہتا ہے بھائی ہم بن بنا گئے ہیں تو بس اب بن گئے ہیں نا, تو ریزن کی کیا ضرورت ہے, انجوائے کرو. اب وہ پھر ان کے مختلف نظریات ہیں, ہر آدمی کا جواب دوسرے سے مختلف ہے. اس سے پوچھو تم کیوں بنے. اچھا جو عاشق لوگ ہیں نا انگریزوں میں, یا وہیں سے یہ نعرہ ہمارے یہاں بھی آیا ہے, ان کو بھی پتا ہے کہ ہم کیوں بنے. عاشق معشوقہ سے کہتا ہے میں تمہارے لیے بنایا ہے, وہ کہتی ہے میں کس کے لیے بنائی گئی, تمہارے. both are made for each other. یہ جملہ آج کل کامن ہے, both are made for each. ہم ایک دوسرے کے لیے بنے. ایک ایسے ہی عاشق میرے پاس آیا, میں نے کہا تو کیوں بنا ہے, کہہ رہا میں تو اپنی فیملی کے لیے بنا ہوں. میں نے کہا اس کا مطلب کہ تیری فیملی اللہ نہ کرے کسی حادثے میں مر گئی تو تجھے چاہیے اگلے خود ٹرک کے نیچے آ کے مر, کیونکہ تو بنا جس کام کے لیے تھا وہ کام کیا ہو گیا, ختم. اب تیرے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. یا تو جھوٹ نہیں بول, جھوٹ بول کے خوش کر رہے ہوتے اپنے آپ کو, میں تمہارے لیے بنا رہا ہوں, تو اس کے لیے بنا ہے, تو وہ مرے گی تو پھر جانا قبر میں اس کے ساتھ, تو کسی اور کے چکر میں کیوں پڑ جاتا تھوڑے دنوں کے بعد. یہ فضول قسم کی باتیں, میں اس کے لیے بنا, وہ میرے لیے بنی, میں انٹرٹینمنٹ کے لیے بنا. بھائی ایسا نہیں ہوتا. تو اگر کائنات خود بخود بنی ہوتی تو کوئی مقصد نہیں ہوتا ہمارا, پھر تو جو مرضی کرو بھائی. لیکن مجھے ایک بات بتاؤ, یہی گلاس یہاں رکھا ہوا, میں نے بیان کے دوران تمیز سے اس کو اٹھایا, کوشش کی کہ ان کے سر پہ پھوڑوں, لیکن سر دور تھا, اٹھا کے میں نے یہاں توڑ دیا باقاعدہ.
آپ پوچھیں گے مفتی صاحب آپ نے گلاس کیوں توڑا، میں جواب میں کہوں ٹوٹ گیا ہے، اب یہ جواب یہاں پہ نہیں چلے گا، بلکہ اور الٹا کر لیتے ہیں مثال کو، پھر زیادہ خاندانی ہو جائے گا۔ ٹوٹا ہوا گلاس پڑا ہوا تھا، کوئی جوڑنے والا بھی نہیں تھا، آپ نے دیکھا کہ میرے علاوہ یہاں کوئی بیٹھا ہوا نہیں تھا، ایک طرف سمد پونڈ پڑا ہوا ہے، جس کو زیادہ جو صوفی لوگ ہوتے ہیں نا وہ عبد الصمد پونڈ کہنے لگے ہیں، ان کو زیادہ تقویٰ دماغ پہ چڑھ جاتا ہے، جیسے سمد اللہ کا نام ہے تو سمجھ بھی لو تو بس کرو یار، حلیم کو دلیم بنا دیا کہ حلیم اللہ کا نام ہے۔ بھائی جب حلیم اللہ کا نام ہے تو وہ کسی اور سینس میں ہے، جب کھانے کی چیز پہ بولا جاتا ہے اس کا مفہوم کچھ اور ہے۔ ہم کہتے ہیں نا صلواتیں سنا کے چلا گیا، حالانکہ صلوات تو درود کو کہتے ہیں، لیکن جب کسی اور معنی میں استعمال کرتے ہیں اس وقت اس کا تصور بالکل کچھ اور ہوتا ہے۔ تو اتنا ہی مشکل میں اپنے آپ کو ڈالیں کہ حلیم کو دلیم اور وہ سمد بونڈ کو عبد الصمد بونڈ بنا دیا آپ نے۔ ادھر سمد بونڈ رکھا ہوا ہے، ادھر گلاس ٹوٹا ہوا تھا، اب کیا رکھا ہوا ہے؟ جڑا ہوا۔ آپ کہتے ہیں مفتی صاحب آپ کے علاوہ تو یہاں کوئی جوڑنے والا نہیں تھا، آپ بتائیں گے آپ کو بیان کے لیے بلایا تھا، آپ نے یہ گلاس کیوں جوڑا؟ یہ تو بہت لوگ ہیں جوڑنے والے، آپ نے کیوں جوڑ دیا؟ پہلے تو میں نے کہہ دیا تھا بھائی غلطی سے ٹوٹ گیا ہے، اب میں کہہ سکتا ہوں غلطی سے جڑ گیا ہے؟ بولو، یا خود بخود جڑا ہے؟ بول سکتا ہوں؟ آپ کہیں بھائی مفتی صاحب سیدھے سیدھے بتائیں آپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے جوڑنے والا، آپ نے اتنا ٹائم اس میں کیوں ویسٹ کیا، کیوں جوڑا آپ نے گلاس؟ میں کہوں بھائی غلطی سے جڑا ہے یار۔ آپ کہیں بھائی چیزیں غلطی سے ٹوٹ سکتی ہیں، اتفاق سے ٹوٹتی ہیں، چیزیں اتفاق سے جڑتی نہیں ہیں۔ میں کہوں ابے فضول بات، جب تو اتفاق سے جڑ گیا تو گلاس کیوں نہیں جڑ سکتا؟ بھائی ڈاروین اتنا بڑا سائنسدان کہتا ہے کہ وسیم بھائی اتفاق سے یہ جتنے وسیم، غفار، ستار اور مختلف قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مختلف ناموں سے، یہ خود بخود جڑے ہوئے ہیں نا، یہی تو کہتا ہے نا ڈاکٹر، کروڑوں اربوں سال میں جڑ جڑا کے یہ چیز نکل کے آئی ہے مارکیٹ میں۔ تو جب وسیم جڑ سکتا ہے، میں خود جڑ سکتا ہوں، تو گلاس کیوں نہیں جڑ سکتا؟ مان لو گے آپ اس بات کو؟ آپ بولو گے کھربوں سال میں بھی یہ گلاس اتنی خوبصورتی کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں ہو سکتا۔ مفتی صاحب بتاؤ کیوں جوڑا گلاس آپ نے؟ ورنہ قاری صاحب کو آپ فون کرو گے بھائی آئندہ مفتی صاحب کے بیان پہ پابندی لگو، یہ جھوٹ بول کے گئے ہیں، بول رہے ہیں خود بخود جوڑا ہے۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ یہاں ریزن مجھے بتانی پڑے گی کہ میں نے کیوں جوڑا، پھر میں مختلف قسم کی چیزیں مارکیٹ میں لے کر آؤں گا۔ بھائی دیکھیں ایکچولی اصل میں ٹوٹا ہوا مجھے بہت برا لگ رہا تھا، عبد الصمد بونڈ کے ساتھ میں پڑا ہوا تھا، بہت نہیں کہوں گا نا، ریزن بتا رہا ہوں، تو وہ میں نے سوچا 5 روپے کا گلاس ہے۔ آپ پھر کہو گے یار آپ یہ کسی کو دے دیتے، آپ نے ہمارا ٹائم ویسٹ کیا۔ کوئی نہ کوئی ریزن میں بتاؤں گا، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی یہ ایویں ہی جوڑ دیا ایویں۔ تو مجھے ایک بات بتاؤ، یہ کائنات خود جڑی ہے، یہ کائنات ٹوٹی بھی ہے یا جڑی بھی ہے؟ بولو، ہم ٹوٹے ہوئے ہیں یا جڑے ہوئے ہیں؟ چیزیں خود بخود ٹوٹتی ہیں، خود بخود جڑتی نہیں ہے، اس کا مطلب ہم خود بخود نہیں جڑے، کسی نے ہمیں جوڑا ہے، بنایا ہے باقاعدہ۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، جب اللہ نے ہمیں بنایا ہے، ہم بنے نہیں ہیں، بنائے گئے ہیں، تو جو کام کرنے والا ہوتا ہے اس کے ذمے ہوتا ہے کہ وہ ریزن بتائے میں نے یہ کام کیوں کیا۔ تو اللہ کے ذمے ہے کہ اللہ ہمیں بتائے کہ میں نے تمہیں کیوں بنایا۔ ہم اپنا ویژن خود متعین نہیں کریں گے، ہمارا ویژن وہ بتائے گا جس نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ آپ کو جب کمپنی نے جہاز کا ٹکٹ کرا کے پشاور بھیجا تو کمپنی بتائے گی کیوں بھیجا ہے، آپ کمپنی کو نہیں بتاؤ گے میں یہاں کیوں آیا ہوں۔ اپنے خرچے پہ آئے نا تو پھر آپ بتاؤ گے کہ میں اس سلسلے میں آیا ہوں یہاں پہ۔ کمپنی نے بھیجا ہے آپ کو، خرچہ بھی کمپنی اٹھا رہی ہے، تو کون بتائے گا؟ یہ کمپنی بتائے گی۔ ہم اپنے خرچے پہ دنیا میں نہیں آئے، ماں کی چھاتیوں میں دودھ ہم نے پیدا نہیں کیا، ہمارے منہ میں دانت ہم نے پیدا نہیں کیے، ہماری کھوپڑی میں آنکھیں ہم نے نہیں لگائی ہیں، ہمیں آسمان سے بارشیں ہم نہیں برساتے، دانے اور گھٹلی کو پھاڑ کے تناور درخت ہم نہیں بناتے۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرها، اللہ کہتے ہیں درختوں کو تمہارے ہاتھوں نے پیدا نہیں کیا ہے۔ انظروا الی ثمرہ اذا اثمر، انار کے درخت کو دیکھو کیسے ٹہنی زمین میں لگاتے اور کیسے اس کے اندر خوبصورت دانے پیدا ہوتے ہیں، اور کیسا اس کے اوپر پھول پیدا ہوتا ہے، اور کیسے دانے تہ بتہ اس کے اندر چڑھے ہوئے ہوتے ہیں۔ انظروا الی ثمرہ، یہ سارے کام تم نہیں کر رہے، یہ کون کر رہا ہے؟ میں کر رہا ہوں۔ ان لکم فی الانعام العبرہ، ان جانوروں کو تم نے نہیں بنایا، ان کو سوکھا چارہ کھلاتے ہو، اور اس سوکھے چارے سے گوبر، خون اور دودھ بنتا ہے۔ جس فیکٹری میں گوبر بن رہا ہے اسی میں دودھ، اسی میں خون بن رہا ہے۔ گوبر اور خون کی بدبو اور رنگت سے بچا کے ہم سفید دودھ اس کے تھنوں میں اتارتے ہیں، سائغا للشاربین، پینے والوں کے حلق میں پھسلتا چلا جاتا ہے۔ یہ تم نہیں کر رہے، یہ کام کون کر رہا ہے؟ ہم کر رہے ہیں۔ ہم تمہیں بتائیں گے یہ کائنات تمہاری خدمت میں کیوں لگائی اور تمہیں ہم نے دنیا میں کیوں بھیجا، یہ تم نہیں بتاؤ گے کہ مجھے اس کے لیے بنایا، اس کو میرے لیے بنایا، یہ تم تھوڑی بتاؤ گے۔ میں بتاؤں گا تجھے میں نے کس کے لیے بنایا ہے۔
نہیں یار میرا خیال بات سمجھ میں آئندہ سے یہ چھوڑ دو کہ میں نے تیرے لیے بنا ہوں. اس نے بھی ہو سکتا ہے میرا بیان سنا ہو, وہ نہیں جھوٹ بول رہا ہے تو میرے لیے نہیں بنا نہ میں تیرے لیے بنی ہوں. وہ بیان سن, آج کل لوگ سن لیتے ہیں بیان, کہیں گے بھائی تجھے جس نے پیدا کیا ہے نا, میں نے پیدا کیا ہوتا تو میں کہہ دیتی کہ میں نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے. پیدا اللہ نے کیا, کھلا اللہ رہا ہے, نعمتیں اللہ دے رہا ہے, آنکھیں اللہ نے لگائی, ہر نعمت اللہ نے دی ہے, تو اللہ بتائے گا میں نے تجھے, بولو کیوں. یہ اس کا جواب گورے کے پاس نہیں ہے, سائنسدانوں کے پاس ان اہم سوالات کا جواب نہیں ہے. تبھی تو کنفیوز ہیں وہ بیچارے, تبھی کنفیوز ہیں. آپ کہہ سکتے کوئی کنفیوژن نہیں ہو, بھائی جا کے دیکھو پتا چلے گا, وہ کنفیوژن کا مجموعہ ہے. وہ اتنی بوکھلاہٹ میں ہے نا, پاگل ہوئے ہیں کہ یار ہم ہیں کیوں, ان کو یہی نہیں پتا.